بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عرب کی شہر مکہ میں موجود کعبہ شریف کو کون نہیں جانتا، کیونکہ یہ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مذہب یعنی مسلمانوں کی سب سے پاک، سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سال میں ایک بار دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں جا پاتے وہ لوگ ہمیشہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہم لوگوں کو بھی وہاں جانے کا موقع مل سکے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کعبہ شریف سے جڑے جس بھیانک حادثے کے بارے میں بتائیں گے، اسے سن کر یقیناً آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس میں نہ صرف ان ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے گئے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کعبہ شریف میں موجود اس مقدس پتھر کو بھی چرا لیا گیا تھا کہ جس پتھر کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس پتھر کو حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حادثہ کتنا خطرناک تھا اور اس میں کتنی بری طرح سے عام مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ سے لگ بھگ اگلے 10 سالوں تک کعبہ شریف میں حج نہیں ہو سکا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کعبہ شریف میں پوری طرح سے حج روک دیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی کعبہ شریف کے اندر پوری طرح سے حج کو نہیں روکا گیا تھا۔ لیکن دوستو، سوال یہ بھی ہے کہ آخر اتنا خطرناک اور بھیانک حادثہ کیوں اور کیسے ہوا تھا، اور آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے نہ صرف یہ خطرناک حملہ کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کعبے کے اندر سے حجر اسود کو بھی چرا لیا تھا، کہ جس کو اسلام مذہب میں بہت زیادہ مقدس یعنی پاک مانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت عباسیہ اپنی بلندیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی کمزوریوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور اسی دور میں ایک انسان جس کا نام ہمدان کرمت تھا اور جو اسماعیلی مذہب کا ماننے والا تھا، وہ کسی لڑائی کی وجہ سے اسماعیلی مذہب سے الگ ہو گیا، اور اس نے اسماعیلی مذہب سے الگ ہو جانے کے بعد اپنا ایک الگ گروپ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہمدان کرمت کو کرمت اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی چھوٹی اور اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ ہمدان کرمت بہت جلد ہی اپنا ایک بڑا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہمدان کرمت کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب اس کا گروپ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر برے کام کی اجازت دے دی۔ نہ صرف اپنے ماننے والوں کو اچھے اچھے ہتھیار دیا کرتا تھا بلکہ ان کی لوٹ مار کرنے پر بھی حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے اوپر تمہارے سب سے بڑے دشمن یعنی مسلمانوں کا خون حلال ہے، بلکہ ان کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا بھی تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمدان کرمت کے ماننے والوں نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، اور آگے چل کر یہی لوگ کرامتن یعنی پھر کماتتیر کے نام سے جانے گئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس دور میں سلطنت عباسیہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا ہمدان کرمت کے ماننے والے لوگوں نے اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور لوگوں نے اس دور میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا بری طرح سے قتل عام کیا۔ یہ قتل عام اتنا خطرناک تھا کہ اس کو دیکھ کر اس دور میں پوری دنیا ہل گئی تھی۔ یہ لوگ قتل کرتے وقت اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کرتے تھے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ آخر کون ہے، بوڑھا، بچہ، عورت، کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے۔
آہستہ آہستہ ہمدان کرمت کا یہ گروپ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ان لوگوں نے اپنا ایک الگ مضبوط شہر بھی آباد کر لیا تھا، جس کا نام ان لوگوں نے دارالہجرت رکھا تھا۔ دوستو، اس دور کے مسلم خلیفہ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمدان کرمت کے ماننے والے لوگوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، تو مسلم خلیفہ نے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایک بڑی فوج بھیجی، لیکن ان لوگوں نے اس بڑی فوج کو بسرا ہوا شہر کے قریب بڑی زبردست شکست دی۔ نہ صرف شکست دی بلکہ سپہ سالار کے علاوہ جنگ کرنے کے لیے آنے والے سبھی مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے، اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر سیریا کے پورے شہر پر قبضہ کر لیا، اور سیریا میں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کا اتنی بری طرح سے قتل عام کیا کہ جس کو اگر ڈیٹیل میں بتایا جائے تو شاید آپ سبھی لوگ کانپ اٹھیں گے۔ لیکن دوستو، پھر اچانک سے ایک بہادر مصری کمانڈر جس کا نام محمد بتایا جاتا ہے، اس نے پورے گروپ کو بڑی زبردست شکست دی تھی، جس ہار کی وجہ سے یہ سارے کرامتی لگ بھگ اگلے 1 سال تک کے لیے پوری دنیا سے غائب ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے 1 سال بعد یہ سبھی لوگ پوری تیاری کے ساتھ ایک بار پھر سے سامنے آئے، اور اس بار ان لوگوں نے بہت سارے مسلم شہروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان بڑے بڑے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا تھا جو حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ حج کے لیے جانے والے قافلے کے نہ صرف مال کو لوٹا کرتے تھے بلکہ سارے لوگوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے اندر ہی ان لوگوں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا جو لوگ حج کے ارادے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے خطرناک حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ نے ایک بہادر کمانڈر کو ایک بڑی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور خوش قسمتی سے اس ترک بہادر سپہ سالار نے ان لوگوں کو بری طرح سے ہرا بھی دیا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ سبھی لوگ دنیا والوں کی نظر سے چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، ابھی مسلمان کچھ وقت کے لیے ہی ان خطرناک لوگوں سے چین کی سانس لے پائے تھے کہ اچانک سے حج کے دنوں میں ایک بار پھر سے یہ خطرناک گینگ دنیا والوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس بار بھی اس خطرناک گروہ نے چن چن کر ان لوگوں نشانہ بنایا جو حج کے ارادے سے مکہ شہر کی طرف جا رہے تھے، اور اس طرح ایک بار پھر یہ لوگ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، اس بار بغداد کی مسلم فوج نے ان لوگوں پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ جان بچانے کی خاطر ان کو پورا مڈل ایسٹ چھوڑ کر عرب کی طرف بھاگنا پڑا، اور ان لوگوں نے اپنی جان بچا کر آج کے دور کے بحرین علاقے میں اپنا نیا اڈا بنایا، اور وہیں سے اپنے مشن کو ایک بار پھر سے شروع کیا۔ لیکن دوستو، بحرین کو اپنا نیا اڈا بنانے کے بعد ان لوگوں نے وہ قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں شاید ہی پہلے کسی نے کبھی سوچا ہوگا۔ ایسا قدم جس کی وجہ سے اس دور میں پوری دنیا ہل گئی تھی۔ دوستو، ہوا یہ کہ 930 عیسوی میں کرامتیوں کا موجودہ سردار، جسے ابو طاہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت یہ اپنی پوری فوج کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت تمام مسلمان حج کر رہے تھے۔ ابو طاہر کا حکم ملتے ہی اس کے سارے فوجیوں نے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کعبے کی چاروں طرف سوائے خون کے کوئی بھی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ابو طاہر نے کعبے جیسی پاک جگہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس نے کعبے شریف کے ساتھ بھی حد سے زیادہ بے ادبی کی۔ کعبے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بعد بھی جب ابو طاہر کا دل نہیں بھرا تو اس نے حجر اسود نام کا وہ پتھر بھی کعبے کی دیوار سے نکلوا لیا،
کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک جنتی پتھر ہے، اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہمارے اس دنیا میں بھجوایا ہے۔ طاہر نے اس پتھر کو نکال کر اپنے اونٹوں پر سوار کروایا اور اس کے بعد اس پتھر کو لے کر اپنے ساتھ بحرین آ گیا۔ حجر اسود نام کا یہ ہسٹوریکل اور مشہور پتھر لگ بھگ اگلے 22 سال تک ابو طاہر کے ہی قبضے میں رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ اگلے 10 سالوں تک کے لیے مسلمانوں کا حج بھی رک گیا تھا، کیونکہ دوستو دنیا بھر سے جو قافلہ بھی حج کے ارادے سے مکہ شہر کی طرف جایا کرتا تھا، اس قافلے کو یہ لوگ لوٹ لیا کرتے تھے۔ نہ صرف ان کا مال لوٹتے تھے بلکہ سارے کے سارے لوگوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار کرامتیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک بھتہ مقرر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب کرامتیوں نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اس دور کے سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نے کرامتیوں کے سردار یعنی ابو طاہر سے سودا کیا کہ 30,000 درہم کے بدلے میں حجر اسود نام کا وہ مقدس پتھر واپس لے لیا اور اسے ایک بار پھر سے کعبہ شریف میں لگا دیا گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کا حج اور حجر اسود دوبارہ سے اپنے حال پر واپس آ سکا۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی جب کرامتیوں کے سردار یعنی ابو طاہر کی موت ہو گئی تو ان لوگوں کا عرب کے بحرین علاقے میں رہنا بھی دشوار ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ عرب کے مسلمان دوبارہ سے طاقتور ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اب کرامتیوں کو بحرین کا علاقہ چھوڑ کر سندھ کے علاقے میں آ کر آباد ہونا پڑا۔ دوستو وہی سندھ کا علاقہ ہے کہ جو اس دور میں ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن دوستو کرامتیوں کا یہ خطرناک گروہ سندھ کے علاقے میں بھی دوبارہ سے طاقتور ہو پاتا، اس سے پہلے ہی سندھ کے اس علاقے سے اس دور میں ایک ایسے خطرناک طوفان کا گزر ہوا کہ کرامتیوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیا، اور یہ طوفان کوئی اور نہیں بلکہ غزنوی طوفان تھا، جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یوں اس عظیم سلطان کی تگ و دو کی وجہ سے کرامتیوں کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ دوستو اس واقعے سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ تاریخ کعبہ کا سب سے ہولناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن افسوس آج بھی امت مسلمہ بہت کم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور کولیگ سے ہمارے چینل کو رجوع کروائیں، لائک اور سبسکرائب کیجئے کہ ہم آپ تک ایسے بہت سے تاریخ میں چھپے واقعات لا سکیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اسلامی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔